اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I hope you all are doing well and staying fit. Welcome to our podcast Fairline. I will be your host Sayyida Maham Zahra along with my co-host فاطمہ جاوید. اینڈ آج ہم بالکل ہی مختلف قسم کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایکسپیرینسز بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ میں ہم جنات کے اسلام میں کیا ذکر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس آج بہت خاص مہمان موجود ہیں. سر مفتی ثناء اللہ. سر مفتی ثناء اللہ IOBM کے اسلامک اسٹڈیز فیکلٹی ہیں اور بہت اچھے فیکلٹی ہیں. انہوں نے مجھے بھی پڑھایا ہے اور ابھی فاطمہ کو بھی پڑھا رہے ہیں. یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ فیکلٹی ہے IOBM کی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں بچوں؟ الحمدللہ. تھینک یو سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی کوئی بات. میرا ہم روز سوچتے تھے کہ کس کو بلائیں، پھر اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کرنی پھر بس ہمارے دماغ میں آپ ہی کا نام آیا تو ہم اچھی بات ہے، کریں گے کوشش. کیا آپ سوال کرتے ہیں اس کے مطابق؟ جی انشاءاللہ. تو سر اگر ہم بہت بیسک سے چلیں تو اسلام میں جنات کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن میں جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ اور کیا واقعی جنات موجود ہیں یا یہ صرف ہمارا خیال ہے یا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سوال جو ہے اسلامی تھاٹ میں کبھی بھی کیا نہیں گیا کہ جی ہے وجود یا نہیں ہے، کیونکہ وہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ جنات موجود ہوتے ہیں. ان سے کوئی ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ملتا کہ اگر ان کو نہ مانے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے جیسے لوگ سوچتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن کریم میں جنات کا تذکرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا تذکرہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہاں ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ جیسا کہ انسان کو اللہ نے بنایا بالکل اسی طرح جنات کو کبھی بنایا تھا. اور علماء اس میں مختلف احادیث اور مختلف دوسری کتابوں سے استفادہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جنات جو ہے نا وہ انسان سے پہلے اس دنیا میں جیسا انسان کو بسایا گیا ایسے جنات بستے تھے اور ان کو باقاعدہ پیغامات بھی دیے گئے، دین دیا گیا. لیکن انہوں نے علماء لکھتے ہیں کہ بھئی شرارتیں کی، انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے طور پہ شہروں سے نکال کر ایسے ویرانوں میں ان کو بسا دیا. سر تو یہ ہے کہ جو جنات آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آئے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو پھر اللہ کو اتنی ناراضگی ہو گئی ان سے کہ اتنی بڑی سزا دے دی ان کو. بالکل مطلب سزا سے مراد یہ ہے کہ وہ مخلوق کا کردار ختم کر دیا گیا، ان کو تباہ نہیں کیا، عذاب نہیں دیا، بس یہ کہ شہروں سے نکال دیا. پھر انہی کی موجودگی میں انسانوں کو پیدا کیا. آپ دیکھو کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں جو شیطان کا تذکر آتا ہے، ابلیس کا، اس سے جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ انکار کر رہا ہے سجدہ کرنے سے. یہ ابلیس خود بھی جن مخلوق میں سے ہے. قرآن کریم کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ جنات میں ہونے کے باوجود جو ہے یہ علم میں اور اسی طرح عبادت میں بہت آگے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچی جو مخلوقات ہیں، ایک اور ہمارے ایک سمجھ لیں اسلام میں ایک علماء کرام نے ایک چیز لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ملأ اعلیٰ ایک درجہ ہے ان لوگوں کا جو انسانوں میں سے یا جنات میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین لوگ ہیں. تو اس میں اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو ان کا ایک درجہ ہے اور ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص مہمانی میں ہوتی ہیں. تو ان میں سے یہ تھا. مطلب اس وقت تو ظاہر ملائے عالم میں انسان تو تھے ہی نہیں، لیکن یہ جنات موجود تھے، فرشتے موجود تھے. اور ہو سکتا ہے جو تذکرہ تو نہیں ہے کہ پہلے اور بھی کوئی مخلوقات اگر آئی ہوں
تو وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں. لیکن اس کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو سجدہ کریں تو اس نے انکار کر دیا. تو شیطان جو ہے وہ مخلوق جن ہے, یعنی جنات کی مخلوق میں سے. اور لیکن یہ جو آج کل ایک ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جنات شیطان ہوتے ہیں, شیطان کی نسل سے ہو سکتا ہے جنات کی قبیلہ موجود ہو, جیسا کہ بعض علماء اور عامل جو ہوتے ہیں نا جنات کو دیکھتے ہیں, ان کا موضوع یہی ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنات میں شیطان کی اولاد بھی موجود ہے, جنات میں شیطان کی اولاد بھی موجود ہے. لیکن شیطان کے بارے میں سے اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اس کی اپنی نسل ہے, جیسے کسی بھی بڑے آدمی کی کوئی نسل چل پڑے یا چھوٹے آدمی کی بھی کوئی نسل پڑے, وہ بڑا اونچا مطلب 3-4 سال پہلے 5 سال پہلے اس کی ایک نسل مشہور ہو جائے. تو یہ اس طریقے سے کہ سارے جنات شیطان ہوتے ہیں لیکن سارے شیطان جن نہیں ہوتے, یا الٹا ہے؟ الٹا ہے کہ سارے جو شیطان ہیں وہ جن ہوتے ہیں, اچھا, لیکن سارے جن شیطان نہیں ہوتے. اچھا, تو جیسے نیک جن بھی آ گئے, نیک جن بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں جنات میں ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. جی, مسلمان بھی ہوں گے, اس میں ہندو بھی ہوں گے, اس میں پارسی بھی ہوں گے, اس میں یہودی بھی اچھا, ہوں گے. جن میں بھی یہ ریلیجن جنات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جن کے اندر بھی فرقے ہوتے ہیں, میں نے سنا فرقے بھی ہوتے ہیں, اس میں سنی شیعہ بوری یہ وہ سب, اور یہ میل فیمیل یہ والا بھی ساری سب چیزیں, میل فیمیل سب ہوتا ہے. بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, ان میں سب ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ ہمارے جیسی زندگی جی رہے ہیں, ہمارے جیسے. ان کا مطلب شیپ اگر آپ اوریجنل شیپ اس کا بس وہ انویزیبل ہے, وہ ہیومنس کو نہیں دیکھ وہ نظر تو نہیں آتا, لیکن اگر کسی کو نظر آ جائے تو ان کا جو شیپ ہے نا, باڈی شیپ, وہ بالکل انسانوں جیسا ہی ہے, انسان, لیکن ان کا قد چھوٹا ہے. تو سر وہ نظر کیوں آتے ہیں, مطلب وہ کیوں پوزیس ہوتے ہیں ہیومن باڈی میں, کہ مطلب ہے نا یہ اسلامک پرسپیکٹیو سے کوئی اس میں ہے, کوئی ٹیچنگ میں ہے؟ اصل میں بعض علماء اکرام نے شیطان کہہ رہا ہوں کہ جنات پہ بہت بڑی ریسرچ کی, اور انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 11 قسم کے گروہ کام کرتے ہیں, یعنی گروپس ہیں ان کے. تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ جو خراب جنات ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں انسان کی باڈی میں, جو ہے نا بس میں باقاعدہ حلول کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, بیمار کر دیتے ہیں. کچھ لوگ بڑے نیک بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے 11 اقسام بیان کی ہیں اس طرح کی. قرآن اس میں احادیث کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جنات وہ ہوتے ہیں جو سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے کی شکل میں, جانوروں کی شکل لے گیا, بعض جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں, بعض پرندوں کی شکل میں ہے. پرندوں کی شکل میں تو نہیں فرمایا, بعض کے پر ہیں, وہ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں, اور وہ اتنا تیزی سے سفر کرتے ہیں کہ سمجھ لو کہ ودن 1 منٹ وہ امریکہ سے ہو کے واپس آ سکتے ہیں. اچھا, اتنے تیز. جن کے پاس ونگز ہیں, ہر جن کے پاس تو ونگز وہ نہیں ضروری نہیں ہوتا, ضرورت عام طور پہ جو جنات عاملین کے رابطے میں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک جگہ بسیرا کر لیں گے, کچھ عرصے یہاں رہیں گے, پھر کہیں گے بھائی ہم دوسری جگہ جاتے ہیں, پھر وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں پہلے سے رہ رہے ہیں. اب جیسے ہم جس علاقے میں ہیں یہ ایک سناٹے والا ایریا تھا ایک زمانے میں, بعد میں آہستہ آہستہ آباد ہو گیا. جی, اب ظاہر ہے یہاں پر جب وہ رہتے تھے تو وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہ رہے ہوں گے. جی, تو کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں لوگوں کو, تنگ کرتے ہیں, یا ویسے ہی نظر آ گئے اتفاقاً. ہر آدمی میں ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو دیکھ لے, لیکن یہ ہے کہ جس کو جنات چاہیں کہ یہ ہمیں دیکھے وہ دیکھ سکتا ہے. اچھا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ جنات ہیومن جیسے ہی ہیں, وہ انسان کی جیسی زندگی جیتے ہیں, اور وہ جیسے وہ اینجلز اور انسان اور جن یہ سب ایک جیسی زندگی جی ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتے ہیں, لیکن سر فرق کیا ہے, یہی پوچھ رہے ہیں کہ انسان اور جن میں فرق کیا ہے. پھر انسان جن میں فرق بنیادی انسان مٹی سے بنا ہے اور وہ فائر سے بنا ہے, یہ تو مین ڈفرینس. ہاں یہ, لیکن جو چھوٹے ڈفرینس ہے جو وہ کیا ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ باقاعدہ کھاتے نہیں ہیں, یہ سونگ کر گزارا کرتے ہیں. تو سر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو کھانے کے جو چکن کی بوٹیاں ہیں تو آپ پھینکے نہیں, ہڈیاں نہ کھائیں. نہیں, میں نے سنا ہے سر ایک جو کہا جاتا ہے, تو یہ سچ ہے. صحیح ہے. اور ایون ہے نا وہ ان کو مٹھائی بہت پسند ہوتی ہے, میں نے سنا ہے ان کو میٹھا بہت پسند ہے. ان چیزوں کو کھا ان کا سونگنا جو ہے اس کی خوشبو لینا. سر میں نے ایک ابھی ریسنٹلی سنا تھا جو رحمت شیریں جو بہت فیمس ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ رات میں اکثر ڈبے بھی غائب ہوتے ہیں کیونکہ سب کہتے ہیں کہ وہاں پہ جن آ کے. لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں جنات, یہ ذہن میں رکھنا, وہ کھاتے نہیں ہیں, بس وہ ان کو پسند ہوگی تو وہ سونگ لیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ. احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو جانوروں کی مینگنیاں ہوتی ہیں وہ جانوروں کا جو گوشت سے ہڈیاں بچ جاتی ہیں, وہ یہ چیزیں ان کی خوراک ہیں. تو اسی لیے حضور صاحب سے فرماتے تھے کہ بھئی اگر کہیں ہڈیاں پڑی ہیں یا مینگنیاں پڑی ہیں تو ان پہ آپ لوگ جا کر جو ہے کوئی پیشاب وغیرہ نہ کیا کرو, کیونکہ یہ ان لوگوں کی خوراک ہوتی ہے. تو اس طرح کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں ہمیں.
اچھا, تو سر اب اگر ہم بات کریں کہ جنات, لوگ کچھ کہتے ہیں, میں نے اب مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جنات کی انسان سے شادی ہو سکتی ہے. ابھی ایک مولوی صاحب آئے تھے میرے پاس اسکاٹ لینڈ سے, سوری آئرلینڈ سے, جی, اور وہ ایک زمانے میں میرے ساتھ پڑھتے تھے یہیں کراچی میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری شادی ہوئی ہوئی ہے ایک جنی سے. جنی سے. اور آپ مانے ان کی بات؟ ہاں, تو اس میں تو سر یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ان کو اگر نظر اپنی بیوی دکھاؤ وہ دکھائی نہیں پائے گا. یہی ہے. ایسی بہت ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں, لیکن ابھی تک جیسے ہماری صدی ہے, اس میں کسی نے دیکھا نہیں ایسا کہ کوئی آدمی کہ یہ کہے کہ جی میری شادی ہوئی تھی, اس سے بچے ہوئے. تو پہلے زمانے میں کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ بعض نے کہا اور ان کے بچے بھی ہوئے. تو لیکن ایسا نہیں, ہم نے نہیں دیکھا, ہماری صدی میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. اب وہ کتابوں میں لکھا ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے, بڑے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں. تو جنات سے شادی لوگوں کی ہو جاتی ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیں. تو یہ بعض لوگ, اچھا لیکن اس میں علماء تو ان میں قبول ہے, یہ کیا سین ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہی ہوتا ہوگا, یقینی بات ہے. سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء میں اس معاملے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں بھائی چونکہ کریچر کا ہی فروع فرق ہے, جی آف تو کورس اس میں ریئلسٹک ہی نہیں ہے. ہاں, تو اس لیے جو ہے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن بعض لوگوں نے فزیکل جیسے دعویٰ کرنے والے وہ کہتے ہیں ہمیں شادی ہوئی ہوئی ہے. تو اب وہ کیسے ہوئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جائز ہے اگر وہ فزیکل ہو جاتے ہیں, جیسے جنات آ جائے فزیکلی طور پہ حاضر ہو گئے اور وہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر تو انکار کرنے کی گنجائش ہے. کیونکہ جنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی. دیکھو اس کی ڈیفینیشن جو آپ لوگوں نے مجھ سے پڑھی ہوگی, تو جیسے ہم اینجل کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ باڈی آف لائٹ کین چینج ہز فیس اینڈ کریچر, یہاں بھی یہ ہو جائے گا کہ باڈی آف فائر کین چینج ہز فیس اینڈ کریچر. جب وہ فیس بھی اپنا چینج کر سکتا ہے اور کریچر بھی چینج کر سکتا ہے, تو وہ انسان کے روپ میں بھی آ سکتا ہے. تو ڈفرینس یہ ہوا کہ ہیومن کانٹ چینج دیئر فیس اینڈ, ہیومن نہیں کر سکتا, ہمارے اندر نہیں ہے جنات کر سکتے ہیں. کیپیبلٹی. تو اب جب اس میں کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ انسان کی شکل میں آ سکتی ہے جنی, اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا مسلمان ہے, تو پھر تو شادی ہونے میں ان لوگوں کے قول کے مطابق کہ ہو سکتی ہے پھر تو. لیکن میں بہرحال ذہنی طور پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چونکہ میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میری شادی ہوئی ہے. تو سر آپ نے مبارکباد دی. بہت دی مبارکباد. اچھا سر, آپ کے کوئی پرسنل ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جنات کے ساتھ, آپ کو کبھی نظر آئے یا کبھی انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے یا کچھ؟ اب کیا کہیں, بچپن سے ہی تنگ کر رہے ہیں. سر آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی ہر وقت نظر نہیں آتے. بچپن میں ہم نے انہیں دیکھا 2-3 مرتبہ, اور بڑے ہونے کے بعد بھی 2-3 مرتبہ. سر اچانک سے آپ کو دکھ گئے یا پھر اچانک دکھ گئے؟ سر آپ کو دکھ گئے, تنگ کرنے یا آپ آئے. نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں, آ گئے رات میں, دیکھ لیا, چلتے پھرتے دیکھ لیا. ابھی میں نے کچھ دن پہلے میرے گھر میں دیکھا کہ میرے اتفاق سے گھر کے آدھے سے زیادہ لوگ گئے ہوئے تھے اور وائف بھی نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ اچانک ایک لڑکی وہ چلتی ہوئی آئی, وہ میری بیٹیوں کے کمرے میں چلی گئی, اور میں بیٹھا ہوا ایسے آدھا ٹیک لگا کے میں موبائل میں کچھ چیز پڑھ رہا تھا. تو میں نے دیکھ لیا نہیں, جو سامنے سے جا رہی ہیں, یہ کون جا رہی ہے, اور ٹریک سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا, پہچان میں لڑکی آ رہی. میں اٹھ کے گیا, میں نے آواز دی, میں نے کون ہے, بیٹیوں کا کمرہ ہوا تھا, کچھ بھی نہیں. تو بعد میں وہ پتہ چلا کہ کوئی اتفاقاً آ گئی تھی. تو سر آپ کو ڈر نہیں لگا؟ پہلے جو چیز انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے ہمارے لیے اس سے ڈر نہیں لگتا. سر بچپن میں آپ کو کیسے دکھے تھے؟ بچپن میں بالکل انسانی شکل میں دکھا تھا, لیکن اس سے ہر دفعہ آپ کو انسانی شکل میں دکھے ہیں؟ ایک مرتبہ کے علاوہ. وہ مرتبہ کیا تھا سر؟ اس میں ایک دفعہ جن کو میں نے ویسی فزیکل دیکھا, جیسے ان کی آگ والی, جیسے بالکل وہ دروازے سے جھانک رہا تھا, بالکل چھوٹا سا تھا, اتنا بڑا. اوہ مائی گاڈ. اور ڈر لگ, ہم 2 دوست رہتے تھے ایک کمرے میں, تو وہ ایسے جھانک رہا تھا, اور اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا بھی تھا. پھر وہ کچھ بزرگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کچھ پڑھا وڑا کچھ, پھر سے جان چھٹی. بہت سارے واقعات ہیں, وہ تو 15 منٹ کے اس میں کیا بتائیں. سر کوئی ایک ایسا واقعات جس سے ہمیں واقعی جو آپ کبھی بھول ہی نہیں سکے, اور ہم کیا آڈینس بھی ڈر جائے سن کے. اصل میں ایسا تھا کہ میں ایک گھر میں ہم لوگ رہتے تھے, موسمیات پہ ایک فلیٹ تھا, میں میرے دوست ہم لوگ وہاں رہتے تھے.
تو وہاں ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. تو مجھ کو تو کم تنگ کیا, میرے دوست کو ایک تھے ان کو بہت تنگ کیا. اچھا اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کبھی ہم جب لیٹ جاتے تھے سونے کے لیے تو وہ ایک جنی تھی وہ تنگ کرتی تھی, چوڑیاں کھنکھناتی تھی ایسے آ کر, تو اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوئے. پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں, میرے دوست نے کہا کہ میرے پر وزن آ رہا ہے جیسے جنات کرتے ہیں. تو میں کچھ پڑھنے کی کوشش کی, میں سلیپنگ بیگ میں سویا ہوا تھا, سلیپنگ بستر ہوتا ہے اس میں سویا ہوا تھا. میں نے ہاتھ نکال کے کچھ پڑھنا شروع کیا کہ میں کچھ پڑھ لیتا ہوں, تو اس نے سلیپنگ بیگ میرا پکڑ کے اتنی زور سے گھمایا کہ میں جیسے کوئی یہ لٹو نہیں گھوم جاتا ایسے, اتنی زور سے گھمایا اس نے کہ میں چند منٹ کے لیے بالکل. تو آپ ویسے گھومے؟ اوہ مائی گاڈ. جی اب ویسے گھومے پورا؟ ہاں بالکل, مجھے ایسا لگا جیسے وہ جو وہ نہیں ہوتا وہ جو لڈو آتا ہے کھیلنے کا, بچپن میں کھیلتے تھے. میرے دماغ میں جیسے وہ ایک دم نہیں ہوتا تارے آ جاتے ہیں نا, جیسے کہ دن میں تارے اتنی زور سے بھینچا اس نے کہ وہ مجھے ایسا لگا جیسے آنکھوں کے سامنے تارے جلملا رہے ہیں. اور سر اس ٹائم پہ آپ بہت چھوٹے تھے؟ نہیں ریسنٹلی بات, 23-24 سال کا تھا. اچھا. بس وہ اس نے تو سر آپ کا ریئیکشن چھوٹا تو میں نے اس کو آواز لگائی, میں نے تم سو گئے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں میں جاگ رہا ہوں. تو میں نے کہا اس نے جب تم نے مجھے کہا تھا جب سے پکڑا ہوا ابھی چھوڑا ہے. اس کی نیند اڑ گئی, اٹھ کے بیٹھ گیا, کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یار. لیکن اس کے ساتھ ایسا بھی ہوا بیچارے کے ساتھ ایک مرتبہ کہ دروازہ کھلا, وہ بیمار تھا لیٹا ہوا, تو دروازہ کھلا, اس نے جھانک کے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں. تو آ کے بولا کہ باتیں کر رہے تھے, اچانک اس نے کہا کہ وہ تم میرے اوپر جو ہے وہ سینے پہ بیٹھ گیا کہ اور مجھے مارنے لگے. بس وہ میں اکیلے میں کچھ کہنے لگا تو میں ساکت ہو گیا. وہ میرا دوست پھر وہ ڈر کے مارے فلیٹ چھوڑ کے نیچے بھاگا. جب نیچے بھاگا تو وہ وہاں ہمارے یہاں ایک بڑی جگہ تھی فلیٹ کے سامنے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بالکل مین روڈ کے ساتھ تھا. تھوڑی دیر بعد میں کہیں گیا ہوا تھا, میں واپس آ گیا. تو جب اس سے مجھے دیکھا تو اس کا چھوٹا سا منہ ہو گیا, ایک دم ڈر گیا ہوگا. ڈر گیا دوبارہ. پھر وہ دوست جو اس کا بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے بھائی دیکھ لے اصلی ہے یا نکلی ہے. تو جب اس طرح کی بات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہا یہ واقعہ ہوا اس کے ساتھ اور تمہاری شکل میں کوئی آیا. تو میں یقینی بات تھی کوئی جن ہوگا. واقعات بہت ہیں ہمارے یہاں. تو اصل میں میرے والد صاحب جو نا جنات کے ماہر بھی ہیں. اچھا. تو وہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے, بہت کچھ ہمارے ساتھ. یہ جنات کا ماہر ہونے کے لیے کافی ریلیجیس ہونا پڑتا ہوگا. اس میں کچھ عامل جو حضرات ہوتے ہیں وہ کچھ پڑھتے ہیں, بزرگوں نے لکھی ہیں چیزیں کہ ان کو پڑھ لیں. وہ علاج کرتے ہیں, جیسے جن کسی پر آ گئے ان کا علاج کرتے ہیں, لکھ کے تعویذ دے دیا. اچھا, جن بھگانے کے لیے, مطلب جن کے ذریعے ہی کام کروا لیتے ہیں جو پکڑے. تو سر جب آپ جن کو جب بھی آپ نے دیکھا تو کوئی ایسی سورہ جو آپ کے منہ سے فوراً نکلی ہو جو ہماری آڈینس کو بھی ہیلپ کرے؟ آیت الکرسی. اور جب بھی کبھی ایسا نظر آئے آیت الکرسی پڑھیں. ویسے ہی سوتے وقت ہمیشہ قرآن کریم کے جو آخری 2 صورتیں ہیں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ دونوں پڑھیں 3 مرتبہ, اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں, سائڈوں میں دم کریں, کمرے میں پورے پہ پھونک مار لیں, اور یہ کر کے سونا چاہیے سب کو. تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت حد تک بچت ہوتی رہے گی اس کو. یعنی شروع سے ہی ایسا کرتے رہیں تو پھر ان کے حملے وغیرہ تنگ کرنے سے تھوڑا سا آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. سر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دکھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں کبھی کبھی. تو ابھی آپ کو اس کمرے میں کوئی وزن محسوس جب ہو رہا ہے؟ کبھی وہ اثرات ان کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی نظر آ جاتے ہیں. اب جیسے وہ گزر کے چلی گئے, وہ ہمیں کچھ نہیں ہوا, وہ گزر کے چلی گئی, ہم نے سب سے آپ نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ گزر کے بچوں کے کمرے میں گئی کیوں؟ گیا نا پیچھے. اچھا. تو بیٹیوں کا کمرہ کھولا, اس میں کوئی بھی نہیں تھا. بچوں سے پوچھا, آواز لگا کے بچے سوئے پڑے تھے دونوں. باقی لوگ گئے ہوئے تھے, میں نے بتایا نا گھر, باقی لوگ گئے ہوئے تھے, 2 بچے میرے پاس تھے. تو اس طرح کچھ بھی نہیں تھا, وہ نظر نہیں آیا کوئی. تو اصل میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جنات کی بات سن کے جن کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. جو لوگ عملیات سے قریب ہیں یا جن کے گھر میں عامل ہے یا جو لوگ عاملوں کے قریب, ان کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. ہمارے تو چونکہ گھر میں ہی والد صاحب علاج کرتے ہیں لوگوں کا. اچھا, حالانکہ میرے والد صاحب کوئی مولوی نہیں ہے, لیکن ہے کہ وہ میرے والد صاحب ریٹائرڈ انجینئر ہیں, PGCL سے ریٹائرڈ ہیں اور وکیل بھی ہیں. تو ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت کا کام شروع کیا تھا, پھر بیمار ہو گئے تو چھوڑ دیا.
لیکن وہ یہ کام ابھی بھی کرتے ہیں, لوگوں کو جن پر طلاق دیتے ہیں. اللہ نے پھر اتنا علم دیا ہوگا نا ان کو کہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. میرے خیال سے سر کچھ لوگ چنے ہوئے بھی ہوتے ہیں, چوزن ون ہوتے ہیں کہ جو ان کو نظر آ جاتے ہیں جن. ایسا ممکن ہے کہ بس اللہ کی طرف سے ایسا کچھ ہو جائے کہ ان کو خود بخود نظر آنے لگ جائے. اب سر آپ یہ دیکھیں, میں کتنی ہارر موویز دیکھتی ہوں, ہارر چیزیں سوچتی ہوں, اور جنات کے بارے میں مجھے آج تک نظر نہیں آیا. اچھی بات ہے, میں خوش, نظر نہیں آنا چاہیے. میں دعا کر کے سوئیں کہ نہ نظر آئے, نہ نظر آئے, لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہے بھی یا نہیں. ویسے ہارر مووی وغیرہ نہیں دیکھنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کبھی کبھی کوئی جنات آپ کے بتا کے بیٹھ جائے. جیسے کہ یہ پوڈ کاسٹ جو اب سب سن رہے ہوں گے, تو کہا جاتا ہے جب جنات کا ذکر کیا کرتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں آپ کے, تو وہ بھی اصل میں دیکھیں جنات تو میرا اس کا نا ہر جگہ ہوتے ہیں. جی ابھی یہاں پہ بھی ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ممکن ہے یہاں بھی ہوں. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہوتے ہیں جی تو ان لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے رہنے کا. اگر ہم انہیں تنگ کریں گے وہ بھی ہمیں تنگ کریں گے. بعض جو میں نے کہا کہ بعض شرارتی جنات کی اقسام ہوتی ہیں, وہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو, تو وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جو نیک لوگ ہیں وہ آپ کو ان سے بچائیں گے, جو جنات شرارتی ہیں. جو نیک لوگ نہیں ہیں, نیک لوگ بچاتے ہیں پورا. بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جو باقاعدہ جنات سے مقابلے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا, ایسی مخلوق موجود ہے اور وہ جنات سے مقابلہ کرتی ہیں. وہ عاملین کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے, اور وہ مقابلہ کرتی ہیں ان کا. تو سر ایک یہ بھی ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو ایک جن پیدا ہوتا ہے, اس کو ہمزاد کہا جاتا ہے. ہاں, بعض کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. تو وہ مخلوق تو نہیں ہے اصل میں سر. تو بعض کتاب, تو کیا یہ سچ ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, یہ تو ہے. اب وہ اس کو آپ کیسے لے کر چل رہے ہیں, وہ شیطان بھی ایک فرشتہ پیدا ہونے کا بھی آتا ہے. تو وہ اس کی کیا کیفیت ہے کیا نہیں ہے وہ ڈیٹیل میں تو اس طرح نہیں آتی, لیکن یہ کہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ ظاہر سی بات ہے جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے وہ کچھ چیزوں کا پابند ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اس کو بتا دی گئی بلٹن ہوتی ہیں اس کے اندر کہ اس کو اس وقت میں یہ کرنا ہے, اس کو اس طرح وہ کر رہا ہوتا ہے. پھر جن جو ساتھ میں ہوتا ہے تو ظاہر وہ شیطان کے لیے بھی کہا جاتا ہے, شیطان ساتھ پیدا ہوتا ہے انسان کے, تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اس کا کام اتنا ہے کہ بس وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمیں ورغلائے گا, کچھ چیز کرے گا. لیکن اگر ہم دین کے اوپر چل رہے ہوں اور حفاظت کی دعائیں کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں, تو وہ ہم پہ قابو نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے بات چیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا, یہ انسان کے جسم میں خون کی جو ہماری وینز ہیں, رگوں میں دوڑنا, بالکل مطلب جس طرح وینز میں بلڈ سرکولیشن کرتا ہے, شیطان بھی انسان کے جسم میں ایسے ہی گھومتا ہے. یعنی وہ اتنا پاورفل ہے, اس کو ایسے اختیارات ملے کہ انسانوں کے جسم میں بھی جا سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ آپ کو بھی؟ آپ بھی فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے میں اس پر غالب آ چکا ہوں, تو شیطان آپ پہ اثر نہیں کر سکتا. جب بھی تو کہتے ہیں نا رمضان میں بھی شیطان بھلے بند ہو جائے لیکن آپ کبھی کبھی آپ کے وہ کہ وہ آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. خیر وہ اتنی زیادہ آگے کی بات ہیں. جو چیز ہم صحیح اتھینٹک چیز پڑھیں تو اسی پر بلیو کر سکتے ہیں. بات جو آپ نے کہی میں نے نہیں سنی کبھی کہ رمضان میں بھی وہ چل, کیونکہ اکثر برے خیالات تو رمضان میں بھی آ ہی رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں ہماری اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں, ہمارے اندر چھپی ہوئی ہوتے ہیں وہ خیالات. پہلے سے ہم لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا ہوتا, لیکن کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں, جیسے ہم بلا کے شیطان بند ہے, لیکن اکیلا چونکہ آدمی ہوتا ہے, سب سو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت دماغ میں جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے بات کہ چلو کوئی ہارر مووی دیکھ لیں, اکیلے بیٹھے ہیں تو رمضان میں بھی لوگ دیکھیں, تو ایسے ہی شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں. تو وہ اندر اصل میں ہمارے اندر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, کچھ ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے. تو رمضان میں وہ جو ہے چونکہ سناٹے میں ہوتے ہیں عام طور پہ لوگ, تو اس لیے دل چاہ رہا ہوتا ہے, ایسے بڑے باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہی کچھ باتیں ہیں. ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو, اگر ان سے پوچھیں گے, اگر یہ بڑی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے نا تو میں آپ کی باقاعدہ فون پر بات بھی کروا سکتا تھا, جنات سے, جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے بات کرا سکتا ہے, جن کو نظر آتے ہیں. اچھا, تو سر یہ کہتے ہیں کہ جن ہے نا انسان کے جسم میں بھی باڈی میں بھی چل جاتے ہیں, وہ پورا پوزیس کر لیتے ہیں, تو کیا وہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر تو بہت نقصان کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کو ایسا. لوگوں کے جو ہم نے ریسنٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا اس کی بھی باقاعدہ باڈی میں
جن آ گیا تھا, اس کی فیملی میں وہ آ گیا تھا. لیکن اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ایسا ہو, کیونکہ وہ بہت تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے. اب یہ دعائیں پابندی سے کرنی چاہیے. تو جو لوگ سن رہے ہیں سنیں گے آپ کی. سر آپ کچھ پروٹیکشن کی 3-4 دعائیں بتائیں جو میں نے بتا دی ہیں, بہت ہیں. آیت الکرسی اور سورہ ناس اور سورہ فلق, یہ اگر 3 چیزیں آپ پابندی سے پڑھ لیں نا تو پھر اور کسی سے ضرورت نہیں رہتی. لیکن اگر کوئی بندہ پہلے سے انفیکٹڈ ہے جنات کی وجہ سے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. علاج کس قسم کا ہوتا ہے؟ علاج جو ہے بس وہ قرآن کی آیات وغیرہ ہوتی ہیں, وہ پہننے کو بھی دے دیتے ہیں لکھ کے اس میں. اور ایک کتاب ملتی ہے بازار میں جس کا نام ہے منزل میں قرآن کریم کی کچھ سلیکٹڈ آیات ہیں. ہاں, ان منزل کو اگر معمول بنا لیں گھر میں پھر تو بہت ہی آسان ہے. منزل جو ہے وہ پڑھنی چاہیے سب کو. روزانہ کم از کم 1 مرتبہ گھر میں منزل کی تلاوت ہونی چاہیے, قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. تو پھر ان چیزوں کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ سب جگہ خراب نہیں ہوتے ہیں, سب جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. لیکن بروں سے بچنے کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیں. اچھے اگر ہیں تو ان کو آپ چھیڑنے کی ضرورت نہ کریں. گھر میں اپنے صفائی رکھنی چاہیے ہمیں, صفائی, کیونکہ وہ زیادہ تر گندگی سے بچتے ہیں. اور جہاں پر گندی جگہ ہوتی ہے, جیسے گندی گلی ہوتی ہے ہمارے یہاں علاقوں میں, ادھر کچرا بھی پڑا ہے, مٹی جی ہاں, وہاں سے گزرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ تو میں نے ان علاقوں میں آ کر جو گندی مخلوق ہیں ان میں سے وہ گندے لوگ آ کے بس جاتے ہیں, پھر وہ کبھی کبھار تنگ کرتے ہیں. پھر بچوں کو جو ہے سناٹے میں کھیلنے نہیں دینا چاہیے. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے گئے کھیلنے کے لیے اور اکیلے باہر کھیل رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں, مغرب کے ٹائم پہ بھی ہوتے ہیں اکثر, اچانک بیمار ہو گئے. بس اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس وہ بچہ بالکل کانشیسنیس ہی چھوڑ دیتا ہے. اچھا, بالکل ایسے ہو جاتے ہیں اور پھر دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. 1-2 کیسز ہیں ہمارے اپنے عزیزوں میں بھی ہیں کہ وہ بچے باہر کھیلنے گئے, اس کے بعد آئے تو وہ ہوش میں نہیں تھے. اچھا. ایک بچہ تو تھا, وہ ہمارے دوست ہیں فیصل, ان کا بیٹا تھا, رشتہ دار بھی ہیں ہمارے وہ. تو وہ بہت دیر ہو گئی, جب بچہ نہیں آیا گھر گئے تو دیکھا کہ وہ گھر کے سامنے ہی ایک چھوٹی سی جگہ تھی, بڑی سی جگہ, لیکن اس چھوٹے سے اسپیس میں وہ کھیلتے تھے بچے, وہاں اس جگہ پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا وہ. تو وہ جب لے کر آیا اس کے بعد وہ کانشیسنیس میں آیا نہیں, کانشیس ہوا ہی نہیں. اسی میں بس وہ اس کو مختلف بیماریاں لگتی رہیں, 6-7 سال وہ بیمار رہے, پھر ختم ہو. تو اس لیے احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. چلیں, شکریہ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارا ٹائم نکالا اور ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو, بہت کچھ ہمیں کیا ہماری آڈینس کو سیکھنے کو ملا. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ. پلیز میک شیور ٹو لائک اینڈ سبسکرائب. اور اگر آپ کو ان کی بات میں سے کوئی بات سمجھ آئی جو کہ آ جانی چاہیے تو پلیز لیو اے کامنٹ ڈاؤن بلو. اینڈ جب تک کے لیے مجھے اور فاطمہ جاوید کو اجازت دیجیے گا, اور دیکھتے رہیے فیئر لائن.